کبھی کبھی ایک لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر اپنے خوابوں، اپنی امیدوں، اپنی روشنی لے کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے، لیکن جب وہ روشنی بجھنے لگتی ہے، جب خواب ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور جب محبت کی جگہ پابندیاں لیتی ہیں، تب کہانی بنتی ہے پامال کی۔ کہانی کا آغاز۔ اس کہانی کی مرکزی کردار ہے ملکہ، ایک حساس ذہین، خوددار اور خوابوں سے بھری ہوئی لڑکی۔ ملکہ اپنے گھر میں بھی کچھ دباؤ کا شکار رہی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد ملکہ اور اس کی ماں ماموں اور مومانی کے گھر رہتے ہیں۔ ملکہ کے ماموں، مومانی اور ان کا بیٹا سبھی بے حد اچھے ہیں، مگر ملکہ اور اس کی ماں ان کے احسانات کا دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ملکہ کے دل میں ہمیشہ یہ امید رہی کہ شادی کے بعد اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اسے اپنا گھر اور وہ محبت ملے گی جس کی اسے ہمیشہ کمی محسوس ہوئی ہے۔ اسی دوران اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے رضا۔ رضا کا کردار۔ رضا بظاہر ایک سمجھدار، سلجھا ہوا اور سنجیدہ آدمی ہے۔ وہ بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے، رویے میں ٹھہراؤ ہے، اور ملکہ کے لیے وہ بالکل وہی شخص لگتا ہے جس کے ساتھ وہ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتی ہے۔ رضا سے ملکہ کی اتفاقی ملاقات ہوتی ہے۔ ملکہ خوش ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کو آخرکار وہ انسان مل گیا ہے جو اس کی زندگی بہتر بنا دے گا۔ وقت آگے بڑھتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز۔ لیکن کہانی یہاں سے بدلتی ہے۔ شادی کے بعد کی حقیقت۔ ملکہ شادی کے بعد محسوس کرتی ہے کہ رضا کی شخصیت میں ایک ایسی سختی ہے، ایک ایسا کنٹرول ہے جو شادی سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ رضا اس کے پہننے اوڑھنے پر بات کرتا ہے، اس کی دوستیوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کے گھر والوں تک سے دوری چاہتا ہے، ہر بات پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو محبت، جو خیال، جو احترام ملکہ نے سوچا تھا، وہ سب آہستہ آہستہ دباؤ، پابندیوں اور جذباتی جبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جذباتی جبر، ایموشنل ابیوز کا آغاز۔ رضا اس کی ہر بات، ہر فیصلے کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ، ایسے نہیں بات کرنی، ایسے نہیں رہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کی وہ شوخ، زندہ دل، ہنستی مسکراتی شخصیت ایک دبے ہوئے، خوف زدہ، سوچ میں گم انسان میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی آئیڈینٹی، اس کی آواز، سب کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ملکہ ایک کمزور لڑکی نہیں ہے۔ وہ برداشت کرتی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کی عورت، اندر کی انسانیت کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ رشتے کا ٹوٹتا ہوا بھرم۔ ایک دن ایک بحث کے دوران رضا کا رویہ شدید حد تک جارحانہ ہو جاتا ہے۔ وہ ملکہ کی عزت نفس کو اس طرح زخمی کرتا ہے کہ ملکہ کے دل میں یہ احساس مضبوط ہونے لگتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ملکیت ہے، یہ خیال نہیں، یہ قید ہے۔ ملکہ کے اندر ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ تنہائی، خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگتی ہے۔ لیکن اسی ٹوٹ پھوٹ کے اندر سے ایک نئی طاقت جنم لیتی ہے۔ ملکہ کی مزاحمت۔ ایک دن ملکہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں خود کو کھونے سے پہلے اپنی آواز واپس لوں گی۔ وہ رضا سے بحث کرتی ہے، اس کے غلط رویے پر کھڑی ہوتی ہے اور پہلی بار اسے بتاتی ہے کہ شادی رشتہ ہے، زنجیر نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کہانی اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتی ہے۔ ریزیلینس، ڈگنیٹی، آئیڈینٹی، سیلف رسپیکٹ۔ ملکہ اپنے تحفظ اور اپنی عزت نفس کے لیے کھڑی ہونے کا عزم کرتی ہے۔ رضا برا نہیں ہے، وہ جانتی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، مگر غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے۔ غلطی کا احساس ہونے پر اس سے معافی بھی مانگتا ہے۔ گھر بسائے رکھنے کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا ہی تھا، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ رضا کے بنا رہنا خود اس کے بس کی بات ہی کہاں تھی۔ رضا پر لگا سخت الزام۔ ایک اور آزمائش۔ رضا جس بینک میں کام کرتا ہے وہیں اسے کرپشن کے الزام میں بری طرح پھنسایا گیا ہے۔ وہ لوگ رضا کو ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ ملکہ جسے رضا زمانے کی گرم سرد ہوا سے بچانا چاہتا تھا، ہر چیز سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اب وہ تنہا ہے، پریشان ہے،
بیٹی کی گھر کی حفاظت اسے اکیلے کرنی ہے، شوہر کا ساتھ دینا ہے۔ ملکہ کے گھر والے سب اس کے ساتھ ہیں، مگر رضا کے بنا وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہے۔ رضا کی بیماری ایک اور سخت آزمائش۔ رضا جیل سے رہا ہو کر واپس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے آئے دن بخار رہنے لگا ہے۔ چیک اپ اور ٹیسٹ کروانے پر معلوم ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہے، اور وہ بھی لاسٹ سٹیج پر۔ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ایک نئی آزمائش ملکہ کی منتظر ہے۔ اب اسے رضا کے بنا جینا سیکھنا تھا۔ رضا نے اس کی مدد کی، اسے اس کے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا۔ وہ ملکہ جسے وہ کبھی باہر نہیں جانے دیتا تھا، کسی کام کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرنا سکھا رہا تھا۔ اسے ہر چیز کا حساب اور اندازہ لگانا سکھا رہا تھا تاکہ رضا کے بغیر وہ اکیلے جینے کی خود سے عادی بن سکے۔ رضا کو تو اس دنیا سے جانا ہی تھا، وہ چلا گیا۔ ملکہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ اب اسے اپنے اور اپنی بیٹی کے سروائیول کے لیے ایک طویل جنگ لڑنی ہے۔ جوان بیوہ کے روپ میں اسے گھر کی کفالت بھی کرنی ہے اور بیٹی کی حفاظت بھی۔ پبلک کنٹروورسی، بولڈ سینز ایشو۔ ڈرامہ پامال میں کچھ عرصہ پہلے ایک قسط میں اس قدر بولڈ اور نجی سینز دکھایا جس نے سوشل میڈیا پر بھرپور بحث چھیڑ دی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستانی فیملی ڈرامے کے معیارات سے باہر ہے۔ کچھ نے اعتراض کیا کہ کیا اسے گھر والوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے؟ کئی لوگوں نے اسے ایک غیر مناسب حد قرار دیا، مگر کچھ ناظرین نے کہا یہ اصل زندگی ہے۔ شادی کے مسائل صرف کپڑے دکھانا، باورچی خانے یا ساس بہو تک محدود نہیں۔ یہ کہانی ایک حقیقی میرج کے ٹوٹنے کی تصویر ہے۔ اسی کنٹروورسی نے ڈرامے کو شہرت بھی دی اور تنقید بھی۔ وائی پامال میٹرز۔ یہ ڈرامہ اتنا اہم کیوں ہے؟ پامال در حقیقت ایک ریالٹی چیک ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ شادی کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ عزت، آزادی اور اعتماد کا بھی نام ہے۔ جذباتی جبر بھی ایک ظلم ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عورت کا وجود، اس کی آواز، اس کی شناخت کسی کی ملکیت نہیں۔ سب سے بڑھ کر خود کو پہچاننے اور اپنی عزت کا تحفظ کرنے کا سفر سب سے اہم ہوتا ہے۔ ملکہ کی کہانی دراصل ان ہزاروں خواتین کی کہانی ہے جو محبت، امید اور خوابوں کے ساتھ شادی میں داخل ہوتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ ان کی روشنی بجھنے لگتی ہے۔ پامال بتاتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ آپ کی روح توڑنے لگے تو خاموش رہنا سب سے زیادہ خطرناک فیصلہ ہوتا ہے۔ اختتام۔ یہ کہانی ہے ملکہ کی، ایک ایسی لڑکی کی جو اپنی ذات بچانے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ہر اس انسان کی جو اندر سے ٹوٹتا ہے مگر پھر خود کو جوڑنے کی ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پامال صرف ایک ڈرامہ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ آپ کو ہماری آج کی ڈرامہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آئندہ آپ کس ڈرامے کی کہانی پہلے سننا چاہیں گے یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔